اگر فجر کی نماز قضا ہو جائے تو قضا کیسے پڑھیں، اس قضا کی نیت کیا ہوگی، اس قضا کو ادا کرنے کا وقت کیا ہوگا، تو اس قضا میں کیا اکیلے فرض پڑھنے ہوں گے یا سنت بھی پڑھنی ہوگی، یہ چند مسائل آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کیے جائیں گے۔ تو گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کے ساتھ آخر تک رہیے گا، انشاءاللہ العزیز کافی سارا فائدہ حاصل ہوگا۔ ڈیٹیل سے پہلے یہ مسئلہ ضرور سمجھ لیجئے گا کہ بغیر عذر، بغیر کسی مجبوری کے نماز کو قضا کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ نماز فجر پڑھنے کی بہت ساری فضیلت بھی ہے اور بہت ساری برکت بھی ہے۔ ہمارا جو رزق ہے اس میں کافی ساری برکت کا ذریعہ نماز فجر ہے۔ اب اس میں برکت بھی ہے اور فضیلت بھی ہے۔ فضیلت کیا ہے کہ جو میری اسلامی بہن یا کوئی اسلامی بھائی نماز عشاء پڑھ کے سو جائے اور فجر جا کے پڑھے، ساری رات سو کے گزار دے، فجر پڑھے، تو اللہ رب العزت اس کو ساری رات عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ دیکھیں، اس نے صرف عشاء کی نماز پڑھی اور سو گیا، یا کوئی اسلامی بہن اس نے نماز عشاء پڑھی اور سو گئی، اب جب وہ فجر کی نماز پڑھے گی یا پڑھے گا تو میرا اللہ اس کو ساری رات عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ دیکھیں کتنی بڑی فضیلت ہے۔ تو ہم کتنے نادان ہیں کہ ہم تھوڑی سی غفلت کی وجہ سے نماز کو قضا کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں۔ چلتے ہیں ہم اپنے مسئلہ کی طرف کہ اگر نماز فجر قضا ہو جائے تو اب اس کو ادا کیسے کریں، اس کا طریقہ کار کیا ہے، اس کی نیت کیا ہے، پھر اس کا وقت کیا ہوگا۔ تو سب سے پہلے طریقہ کار سمجھ لیتے ہیں۔ طریقہ بڑا آسان ہے۔ مثال کے طور پہ آج آپ کی نماز فجر قضا ہو گئی، ابھی نماز فجر قضا ہوئی ہے اور اس وقت آپ کے پاس ٹائم 9-10 بجے کا ہے، ابھی زوال شروع نہیں ہوا، 9-10 بجے کا ٹائم ہے۔ تو آپ آسان لفظوں میں سمجھ لیں، زوال سے پہلے پہلے اگر آپ نے قضا ادا کرنی ہے تو آپ کو سنتیں بھی پڑھنی ہوں گی اور 2 فرض بھی پڑھنے ہوں گے، یعنی آپ کو مکمل فجر کی نماز کو ادا کرنا ہوگا، مکمل سنتیں بھی اور فرض بھی۔ لیکن اگر زوال کا ٹائم گزر چکا ہے اور نماز ظہر کا ٹائم شروع ہو چکا ہے، اب آپ سے سنتیں ساقط ہو گئی، اب آپ پہ قضا جو ہے وہ فرضوں کی قضا ہے، آپ نے فرض نماز کی قضا کرنی ہے۔ آپ ظہر کے بعد بھی کر سکتے ہیں اور بھی کسی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ اب آپ نے جب قضا کو ادا کرنا ہے تو اکیلے 2 فرض ہی ادا کرنے ہیں۔ اب نیت کی طرف چلتے ہیں کہ نماز قضا کی نیت کیا کرنی ہے۔ نیت بھی بڑی آسان ہے، اور دراصل جو نیت ہوتی ہے یہ دل کے پکے ارادے کا نام ہے۔ آپ کے دل میں بس نیت ہونی چاہیے کہ میں فجر کی نماز کو ادا کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کے دل میں یہ نیت ہوگی تو انشاءاللہ العزیز وہ نیت ہی کافی ہے۔ لیکن اگر زبان سے آپ اس طرح الفاظ دہرا لیں کہ میں آج کے دن کی فجر کی جو نماز قضا ہو چکی ہے اس کو ادا کرنا چاہتا ہوں، واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ طرف کعبہ شریف کے، اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ نے نماز کو شروع کر دینا ہے، اور اس نماز کو آپ نے ویسے ہی پڑھنا ہے جیسے آپ پہلے فجر کی نماز پڑھتے ہیں، اس میں کوئی اضافہ نہیں ہے، بلکہ آپ نے اسی روٹین سے ثنا پڑھنی ہے، تعوذ پڑھنا ہے، تسمیہ، سورہ فاتحہ، کوئی سورت، پھر رکوع سجود، پھر دوسری رکعت، پھر اس میں سورہ فاتحہ، کوئی سورت، رکوع سجود، تشہد، درود پاک اور دعا پڑھ کے سلام پھیر دینا۔ آپ نے پوری نماز اسی طریقے سے پڑھنی ہے جس طریقے سے آپ پہلے پڑھتے ہیں۔ یہاں تک امید ہے کہ آپ کو مسئلہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب اس میں یہ بات بھی یاد رکھیے کہ اس نماز کو پڑھنا کس وقت ہے اور کس وقت آپ اس نماز کو نہیں پڑھ سکتے۔ یاد رکھیے صرف 3 اوقات ایسے ہیں جس میں کوئی نماز پڑھنی جائز نہیں ہے۔ 3 ہی اوقات ایسے ہیں جس میں نہ آپ قضا پڑھ سکتے ہیں نہ ادا پڑھ سکتے ہیں، اور وہ کیا ٹائم ہے؟ ایک طلوع آفتاب کا وقت ہے، دوسرا زوال کا وقت ہے، تیسرا غروب آفتاب کا وقت ہے۔ یہ 3 اوقات ایسے ہیں جس میں آپ کوئی نماز بھی ادا نہیں کر سکتے۔ ان 3 اوقات کے علاوہ آپ جب بھی چاہیں قضا نماز پڑھنا چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ جب بھی نماز قضا کو ادا کریں
تو یہ بات بھی یاد رکھیے گا کہ جو نماز قضا ہو جاتی ہے اس سے گناہ ہوتا ہے، اور گناہ جب ہو جائے تو اس پہ توبہ بھی لازم ہوتی ہے۔ ہر نماز کو، جو نماز قضا ہو جائے اس کے بعد توبہ ضرور کی جائے۔ دعا کرتا ہوں میرا مالک ہم مسلمانوں کو 5 وقت کا پکا سچا نمازی بنائے، اور ہمیں نماز سے محبت کرنے والا بنائے، تاکہ ہم محبت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے ساتھ ہم نماز کو پڑھیں، اور پھر نماز کی ساری برکتیں اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔